الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج کل دنیا کے حالات بڑی تیزی سے خراب ہو رہے ہیں اور بدقسمتی سے اس کی وجہ مسلمانوں کے بعض گروہ بن رہے ہیں. مسلمان ممالک کے سربراہ ان کے کرتے دھرتے وہ بھی نہیں سمجھتے کہ ان کو اسلام مخالف طاقتیں گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہی ہیں. اسلام کے نام پر اور جہاد کے نام پر جو ظلم ہو رہے ہیں ان کا اسلام کی تعلیم سے دور کا ہی واسطہ نہیں. اسی طرح جو حکومتیں اپنے لوگوں پر ظلم ڈھا رہی ہیں وہ بھی اسلامی تعلیم سے جن کا دور کا بھی واسطہ نہیں، اسلامی تعلیم کے خلاف کام کر رہی ہیں. یہ کہاں لکھا ہے اسلام میں کہ معصوموں کو قتل کرو؟ اور پھر یہ نہ صرف اسلام کے نام پر غیر مسلموں کو قتل کر رہے ہیں بلکہ اس سے بڑھ کر مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے. مسلم معصوم بھی شامل ہیں، بچے، بوڑھے، عورتیں سب شامل ہیں. مسلمان ممالک کی طاقت کمزور سے کمزور تر ہو رہی ہے اور یہی بات جو اسلام مخالف طاقتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ اسلامی حکومتیں کبھی مضبوط نہ ہوں، اسلامی ممالک کبھی معاشی لحاظ سے یا امن اور سلامتی کے لحاظ سے مضبوط نہ ہوں. مسلمان ممالک کے سربراہ اور ان کے پروردہ علماء نہ ہی اسلامی تعلیم کو سمجھتے ہیں اور نہ ہی سمجھنا چاہتے ہیں. خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اس زمانے کے امام اور ہادی کی بات سننے سے انکاری ہیں، جس کو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق اس زمانے میں اسلام کی حقیقی تعلیم کو دنیا میں جاری کرنے کے لیے بھیجا. نتیجتاً ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ جیسے کہ میں ذکر کر دیا کہ اسلام جو امن اور انصاف قائم کرنے کا سب سے بڑا نمبردار ہے، جو اسلامی حکومتوں کو کہتا ہے کہ امن اور انصاف قائم کرنا اسلامی حکومتوں کا سب سے بڑھ کر فرض ہے، وہی امن اور انصاف کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. ہر مسلمان ملک میں جو فتنہ و فساد برپا ہے
اور مفاد پرست جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ اس لیے ہے کہ حکومتیں بجائے عوام کی بھلائی اور بہتری کے لیے کام کریں، اپنے مفادات کو مقدم رکھے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، برداشت کا مادہ سربراہوں میں نہیں رہا۔ اب ترکی میں گزشتہ دنوں جو بغاوت ہوئی، بے شک یہ بغاوت کسی طرح بھی اسلامی تعلیم کے مطابق جسٹیفائڈ نہیں ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو حکومت نے اقدامات کیے ہیں یا کر رہی ہے وہ بھی ظالمانہ ہے، کہ جتنے بھی حکومت کے سیاسی لحاظ سے مخالف ہیں، چاہے وہ فساد میں شامل بھی نہیں ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ یہ دیکھ بھی چکے ہیں کہ اس کے نتیجے میں رد عمل ظاہر ہوتا ہے، جلد یا کچھ عرصے بعد، لیکن بہرحال اگر ظلم جاری رہے تو رد عمل ضرور ہوتا ہے، اور پھر اس رد عمل کو اسلام مخالف طاقتیں ہوا دیتی ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ بڑی طاقتیں اپنا اسلحہ بیچتی ہیں اور دونوں طرف کی ہمدرد بن جاتی ہیں۔ عراق، لیبیا، شام وغیرہ میں یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود مسلمان حکمرانوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اگر قرآن کریم کی تعلیم پر ہی غور نہیں کرنا، اگر مسلمان بن کر نہیں رہنا، تو عقل کا تو تقاضا یہ ہے کہ سوچ سمجھ کے اپنے قدم اٹھائیں۔ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اختلاف کا یا ان کے ملکوں میں بے چینی اور بدامنی کا فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے، لیکن انہیں سمجھ نہیں آتی۔ بس ان مسلمان ممالک کے لیے ان دنوں میں بہت دعا کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے۔ پھر دہشت گرد تنظیموں نے ان مغربی ممالک میں معصوم جانوں کو قتل کرنے کے انتہائی بے ایمانہ اور ظالمانہ عمل کر کے اسلام کو بدنام کرنا شروع کیا ہوا۔ یہ بھی بعید نہیں کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اسلام مخالف طاقتیں ہی غیر مسلم ممالک میں ایسی حرکتیں ان لوگوں سے کروا رہی ہیں، جس سے اسلام بھی بدنام ہو اور ان کو مدد کے نام پر، دنیا کو دہشت گردی سے بچانے کے نام پر اپنے اڈے ان ممالک میں قائم کرنے کے لیے ایک وجہ ہاتھ آ جائے۔ اگر صحیح اسلامی تعلیم سے یہ لوگ آگاہ ہوں، علم ہو، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی اسلامی تعلیم نہیں ہے کہ معصوموں کو کی قتل و غارت کی جائے۔ ایئرپورٹوں پر، اسٹیشنوں پر مسافروں کو اور بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، بیماروں کو قتل کر دیا جائے۔ چرچوں میں جا کر لوگوں اور پادریوں کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو جنگ میں جو فوج بھجواتے تھے اسے بھی ہدایت ہوتی تھی کہ عورتوں، بچوں، بوڑھوں، راہبوں، پادریوں کو قتل نہیں کرنا۔ ہر شخص جو ہتھیار نہیں اٹھاتا یا کسی بھی شکل میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کا حصہ نہیں بنتا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچانا، قتل تو دور کی بات رہی۔ بس نہ ہی یہ قرآن کریم کی تعلیم ہے
نہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، نہ ہی آپ کے اور آپ کے خلفائے راشدین اور صحابہ رضوان اللہ علیہم کے کسی عمل سے یہ ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کا نام اسلام رکھا ہے، اور یہ نام ہی دہشت گردی اور جبر و تشدد کو رد کرتا ہے اور امن و صلح اور آشتی کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام کے معنی ہی امن میں رہنا اور امن دینا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تعالیٰ سلامتی اور امن کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ پھر ایک حقیقی مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا رحم اور اس کا فضل مانگتا ہے، لیکن یہ لوگ جو ظالم لوگ ہیں یہ تو نہ قرآن کریم کو مانتے ہیں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں، نہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ انہوں نے تو اپنا ایک نیا دین اور نئی شریعت بنائی ہوئی ہے۔ بہرحال جب ایک مسلمان، حقیقی مسلمان یہ مانگتا ہے، سلامتی مانگتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو پھر شرارت، شوخی اور فسق و فجور سے بچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز بری اور ناپسندیدہ باتوں سے روکتی ہے۔ پھر اسلام کہتا ہے سلام کو رواج دو اور سلامتی پھیلاؤ۔ سلام کہنا صرف مسلمانوں تک محدود نہیں، گو کہ آج کل پاکستان میں بھی وہاں کے ملکی قانون نے علماء کے زیر اثر اس پر بھی یہ اپنا قبضہ جمایا ہوا ہے یا مونوپلائز کیا ہے کہ سوائے مسلمانوں کے کوئی سلام نہیں کہہ سکتا، اور احمدی تو بالکل سلام نہیں کہہ سکتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو سب کو سلام کہا جاتا تھا بلا تخصیص۔ یہ چند خوبیاں جو میں نے بیان کی ہیں اسلام کی امن قائم کرنے کے لیے، یہ مختصر باتیں میں نے بتائی ہیں۔ تفصیل میں جائیں اور کسی بھی رنگ میں دیکھ لیں، کسی بھی حکم کو لے لیں، تو اسلام امن، صلح اور آشتی کا مذہب ہے، نہ کہ دہشت گردی کا۔ اگر دنیا کے دل جیتے جا سکتے ہیں، اگر اسلام کو دنیا میں پھیلایا جا سکتا ہے تو اس کی خوبصورت تعلیم سے، نہ کہ شدت پسندوں اور علماء کی خود ساختہ تعلیم سے۔ لیکن یہ راستہ تو وہی دکھا سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کا امام بنا کر بھیجا ہے۔ انصاف تو وہی قائم کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انصاف قائم کرنے کے لیے بھیجا ہے، حکم اور عدل بنا کر بھیجا ہے۔ اسلام کی خوبصورت تعلیم کو وہی لاگو کر سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر فائز کیا ہے۔ ہم احمدی خوش قسمت ہیں کہ ہم نے زمانے کے امام اور مسیح موعود اور مہدی موعود کو مانا، اور دنیا کے ان ظلموں میں شامل ہونے سے بچے ہوئے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اسلام نے اپنی تعلیم کے دو حصے کیے ہیں، اول حقوق اللہ اور دوم حقوق العباد۔ حق اللہ تو یہ ہے کہ اس کو واجب الاطاعت سمجھے، اور حق العباد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی مخلوق سے ہمدردی کریں۔ یہ طریق اچھا نہیں کہ صرف مخالفت مذہب کی وجہ سے کسی کو دکھ دیں۔ ہمدردی اور سلوک ایک چیز ہے اور مخالفت مذہب دوسری شے۔ مسلمانوں کا وہ گروہ جو جہاد کی غلطی
اور غلط فہمی میں مبتلا ہیں، انہوں نے یہ بھی جائز رکھا ہے کہ کفار کا مال ناجائز طور پر لینا درست ہے۔ فرماتے ہیں کہ بلکہ خود میری نسبت بھی ان لوگوں نے فتویٰ دیا ہے کہ ان کا مال لوٹ لو۔ یہ فتویٰ غیر احمدی علماء کا جماعت احمدیہ کے لوگوں کے لیے آج بھی جاری ہے۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں نے فتویٰ دیا ہے کہ ان کا مال لوٹ لو، یعنی احمدیوں کا، حضرت مسیح علیہ السلام کا۔ بلکہ فرماتے ہیں بلکہ یہاں تک بھی یہ فتویٰ ہے، یہاں تک بھی کہ ان کی بیویاں نکال لو، حالانکہ اسلام میں اس قسم کی ناپاک تعلیمیں نہ تھیں۔ وہ تو ایک صاف اور مصفہ مذہب تھا۔ اسلام کی مثال ہم یوں دے سکتے ہیں کہ جیسے باپ اپنے حقوق ابوت کو چاہتا ہے، اسی طرح وہ چاہتا ہے کہ اولاد میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہو۔ وہ نہیں چاہتا کہ ایک دوسرے کو مارے۔ اسلام بھی جہاں یہ چاہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا کوئی شریک نہ ہو، وہاں اس کا یہ بھی منشا ہے کہ نوع انسان میں مودت اور وحدت ہو۔ بس یہ تعلیم ہے جس کو اپنا کر مسلمان دنیا میں دوبارہ اسلام کی شان و شوکت قائم کر سکتے ہیں کہ خدا کے حق کو بھی پہچانیں اور ایک دوسرے کے حق کو بھی پہچانیں۔ نوع انسان میں محبت اور پیار پیدا کرنے کی کوشش کریں، قطع نظر اس کے کہ کون کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ ظلم سے کام لے کر معصوموں کو قتل کرنے کے بجائے اسلام کی امن، صلح اور آشتی کی تلوار سے دلوں کو گھائل کر کے خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کے قدموں میں لا کے ڈالیں۔ خودکش حملے کر کے یا ظلم کر کے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینے کے بجائے اس کا پیار اور قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اسلام کی آغوش کو باپ کی محبت اور رحمت کا سایہ بنائیں، نہ کہ اپنی ظالمانہ حرکتوں کی وجہ سے اسلام پر اعتراض کرنے والوں اور حملہ کرنے والوں کو مزید مواقع فراہم کریں۔ اور اگر یہ نہیں باز آئیں گے تو یاد رکھیں کہ دنیاوی ہیلوں اور حملوں سے کبھی بھی اسلام کو دنیا میں پھیلا نہیں سکتے۔ ہم احمدیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر حملہ جو اسلام کے نام پر یہ بھٹکے ہوئے لوگ کرتے ہیں، ہمیں پہلے سے بڑھ کر ہماری ذمہ داریاں پوری کرنے کی طرف توجہ دلانے والا ہونا چاہیے۔ ہر ایسی حرکت جس سے اسلام کا نام بدنام ہوتا ہے، اس کے بعد ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ میرے مذہب کی بنیاد امن اور سلامتی پر ہے۔ ہم میں سے ہر ایک نے یہ بتانا ہے۔ اگر اسلام کے پیراؤں میں سے کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جو امن اور سلامتی کو برباد کرنے والی ہے، تو اس شخص یا گروہ کا ذاتی اور اپنے مفاد حاصل کرنے والا عمل ہے۔ اسلام کی تعلیم سے اس کا کوئی بھی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ یہ سراسر ناجائز چیزیں ہیں۔ اس کی ذمہ داری ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے جو یہ عمل کرتے ہیں، نہ کہ اسلام پر، نہ کہ اسلامی تعلیم پر۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جماعت احمدیہ اس بات کے لیے ہر ملک میں کوشش کرتی ہے، اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے میڈیا کے ذریعے سے اس کا اچھا اثر بھی ہو رہا ہے۔ ان کے کالم لکھنے والے خود لکھتے ہیں، اور فرانس میں جو پادری کا ظالمانہ قتل ہوا، اس پر ہی ایک لکھنے والے نے یہ لکھا یہاں کہ اس
کہ یہ عمل اس بات کی طرف توجہ پھیرتا ہے کہ مذہبی جنگ شروع ہو چکی ہے دنیا میں، لیکن پھر خود ہی لکھتا ہے کہ حقیقت یہ نہیں ہے، یہ مذہب کی آڑ میں مفاد پرستوں اور نفسیاتی مریضوں کی جنگ ہے۔ پوپ صاحب نے بھی بڑا اچھا بیان دیا کہ یہ بے شک بین الاقوامی جنگ ہے، جو بین الاقوامی جنگ بن گئی ہے، لیکن یہ مذہبی جنگ نہیں ہے بلکہ مفادات کی جنگ ہے، ان لوگوں کی جنگ ہے جو ان کے اپنے مفادات ہیں، کیونکہ کوئی مذہب بھی ظلم کی تعلیم نہیں دیتا۔ تو ابھی تک تو یہ غیر ہی خود ہی اپنے لوگوں کو سنبھالے ہوئے ہیں، لیکن یہ ظلم جب بڑھتے جائیں گے تو پھر رد عمل بھی ہوتے ہیں، اس لیے ہماری ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں کہ ہم اپنا اسلام کا امن کا پیغام دنیا میں ہر جگہ پہ پہنچائیں۔ بہرحال ایک طرف سے یہ ہے، لیکن ایسے بھی ہیں جن تک ہمارا پیغام پہنچا ہوا ہے لیکن منفی معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی نے مجھے لکھا کہ ایک شخص نے جو غالباً اسلام سے مرتد ہوا ہے میرے حوالے سے ایک ٹویٹ کیا، اور شاید اس میں تصویر بھی میری دی ہے اس نے، کہ اسلام امن کا مذہب ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم و بربریت کی مناہی کی ہے، اور لیکن پھر آگے اپنی طرف سے اس نے یہ استدعائیہ اس بیان کے بعد استدعائیہ انداز میں لکھ دیا کہ یہ حکم عورتوں کے لیے نہیں ہے، اسلام کو چھوڑنے والوں کے لیے نہیں ہے، جو ارتداد اختیار کرتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے، فلاں چیز کے لیے نہیں ہے، فلاں چیز کے لیے نہیں ہے۔ تو ایسے بھی ہیں جب دیکھتے ہیں کہ اسلام کی امن پسندی کی جو تصویر جماعت احمدیہ پیش کرتی ہے اس سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، تو اس اثر کو زائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ذریعہ جو آج کل مختلف ذریعے سے ٹویٹ اور فیس بک اور مختلف دوسرے ذرائعوں سے اپنایا جاتا ہے، اس میں کئی ہزار لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جاتے ہیں، بلکہ لاکھوں تک۔ بس ایسے لوگوں پر بھی نظر رکھنا ہمارا کام ہے اور ان کا جواب دینا ہمارا کام ہے۔ ابھی بہت کام ہے دنیا تک اسلام کا حقیقی پیغام پہنچانے کا جو ہم نے کرنا ہے، گو کہ پہلے سے بہت زیادہ تعارف ہو چکا ہے دنیا میں جماعت احمدیہ کے ذریعے سے اسلام کا، لیکن ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں تسلی بخش کام ہو گیا۔ مخالفت کے اس دور میں جو اسلام کی بھی مخالفت ہے غیر مسلموں کی طرف سے، اور جماعت کی بھی مخالفت ہے مسلمانوں کی طرف سے، اس میں ہمیں بڑی حکمت اور محنت سے کام کرنا ہوگا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اسلام وہ مذہب ہے جس نے دنیا میں پھیلنا ہے انشاءاللہ، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اسلام کی نشت ثانیہ اب احمدیت کے ذریعے سے ہونی ہے انشاءاللہ تعالی، یہ اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہوا ہے۔ لیکن ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ یہ ترقی کے نظارے ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ سکیں، اور ہماری کمزوریاں اور کوتاہیاں اس ترقی کو ہم سے دور کرنے والی نہ ہوں۔ بس اپنی پردہ پوشی اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرنے کے لیے ہمیں محنت اور دعاؤں کی ضرورت ہے۔
جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارے تو اسلام مخالف طاقتیں بھی خلاف ہیں اور نام نہاد علماء کے پیچھے چلنے والے مسلمان بھی خلاف ہیں، لیکن ہم نے ہر خوف کو دور کر کے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کی تکمیل کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اب بعض جو جرنلسٹ ہیں، اخباری نمائندے ہیں، سوال بھی کرتے ہیں، یورپ میں بھی کیا مشتر سوال، سویڈن میں بھی اس دورے پہ سوال ایک جرنلسٹ نے کیا کہ تمہاری تو شدت پسند گروہوں کی طرف سے مخالفت ہے اور تمہاری جانوں کو خطرہ ہے، کس طرح تم اپنے کام کرو گے؟ میں نے کہا ہاں بے شک ٹھیک ہے، مجھے خطرہ ہے، جماعت کے افراد کو خطرہ ہے، لیکن یہ خطرے ہمیں اپنے کام سے نہیں روک سکتے۔ خطرہ تو اب ہر ایک کو ہر جگہ ہے، اس میں نے کہا تمہیں بھی خطرہ ہے، اس میں احمدی یا غیر مسلم کا سوال نہیں ہے۔ جو بھی ان مفاد پرستوں لوگوں کے ایجنڈے پر عمل نہیں کرتا یا ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتا، اس کی جان خطرے میں ہے۔ لیکن احمدیوں کے تو وہ لوگ بھی مخالف ہیں جو قومیت پرست ہیں یا اسلام مخالف ہیں، تو ہمیں تو دونوں طرف سے خطرہ ہے۔ لیکن بہرحال ایک مومن ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتا اور ایمان پر قائم رہتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہر احمدی رہے گا۔ دنیا کے جو حالات ہیں اس کے لیے اور ہر احمدی کو ہر شر سے بچنے کے لیے اور جماعت کی من حیث الجماعت دنیا میں ہر جگہ شریروں کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں دعاؤں اور صدقات پر توجہ دینی چاہیے۔ ان دنوں میں خاص طور پر اس طرح توجہ دینی چاہیے، جیسا کہ میں نے کہا آج کل حالات خراب سے خراب تر ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شریروں کے شر ان پر الٹائے جو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اسلام کے نام پر ظلم و تعدی کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کو بدنام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کے جلد سامان کرے اور تمام بلاؤں اور مشکلات کو دور فرمائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ایک موقع پر فرمایا کہ جس کے لیے باب دعا کھولا گیا تو گویا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگی جاتی ہے ان میں سے سب سے زیادہ اسے یعنی اللہ تعالیٰ کو عافیت طلب کرنا محبوب ہے، اس کی عافیت میں آنا اس کو محبوب ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا اس ابتلا کے موقع پر جو آ چکا ہو اور اس ابتلا کے مقابلے پر جو آ چکا ہو اور اس ابتلا کے مقابلے پر جو ابھی نہ آیا ہو نفع دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بندو تم پر لازم ہے کہ تم دعا کرنے کو اختیار کرو۔ پھر آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ قابل عزت اور کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کے بارے میں فرمایا کہ ابتلاؤں اور آگ سے بچنے کے لیے صدقات دو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ کرنا فرض ہے۔ صحابہ کے پوچھنے پر کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو وہ کیا کرے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ معروف باتوں پر عمل کرے، اسلامی احکامات جو ہیں ان پر عمل کرے، نیکیاں پر عمل کرے اور بری باتوں سے روکے، یہی اس کے لیے صدقہ ہے۔
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی سمجھے کہ جس نے مال کا صدقہ دے دیا وہ بے شک معروف باتوں پر عمل نہ کرے اور بری باتوں سے نہ بھی روکے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ صدقہ دے دیا اس کے بدلے میں. نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر رحمت کی نظر ہے کہ اگر کوئی مجبور ہے، مال نہیں رکھتا، تو نیکیاں کرنا اور برائیوں سے رکنا ہی اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے. ورنہ اگر کوئی اس پر عمل نہیں کرتا اور یعنی نیکیوں کے پر عمل نہیں کرتا اور برائیوں سے رکتا نہیں ہے تو اس کے مال کا صدقہ بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا. جس طرح دکھاوے کی نمازیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی اور نمازیوں کے منہ پہ ماری جاتی ہیں، اسی طرح صدقے کی بھی کوئی اہمیت نہیں. ایک مومن سے تو یہی توقع کی جاتی ہے کہ جب وہ صدقہ کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، تو پھر اپنے ہر عمل کو بھی خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے. اور جب ایسی حالت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے کا ذریعہ بنتی ہے اور مشکلات اور بلاؤں سے انسان کو بچاتی ہے. اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ صدقہ اور دعا سے بلا ٹل جاتی ہے. پھر دعاؤں کے مقبول ہونے کے لیے کیا حالت ہونی چاہیے، اس بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کرے. اگر بدیوں سے نہیں بچ سکتا اور خدا تعالیٰ کی حدود کو توڑتا ہے تو دعاؤں میں کوئی اثر نہیں رہتا. بس اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے دعاؤں اور صدقات پر زور دینے کی بہت زیادہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے والے بنتے چلے جائیں. حضرت مسیح علیہ السلام ایک موقع پر دعاؤں کی طرف ہمیں توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں تو ہمیشہ دعا کرتا ہوں، مگر تم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہمیشہ دعا میں لگے رہو، نمازیں پڑھو اور توبہ کرتے رہو. جب یہ حالت ہوگی تو اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا، اور اگر سارے گھر میں ایک شخص بھی ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے باعث سے دوسروں کی بھی حفاظت کرے گا. فرمایا جو خاص ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی طرف رجوع کرتا ہے اور آپ ان کی حفاظت فرماتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کبھی کسی صادق سے بے وفائی نہیں کرتا. ساری دنیا بھی اگر اس کی دشمن ہو اور اس سے عداوت کرے تو اس کو کوئی گزند نہیں پہنچا سکتی. خدا بڑی طاقت اور قدرت والا ہے اور انسان ایمان کی قوت کے ساتھ اس کی حفاظت کے نیچے آتا ہے اور اس کی طاقتوں اور قدرتوں کے عجائبات دیکھتا ہے. پھر اس پر کوئی ذلت نہ آوے گی. یاد رکھو خدا تعالیٰ زبردست پر بھی زبردست ہے، یعنی کوئی بہت زیادہ طاقتور ہے تو اس سے بھی طاقتور ہے. بلکہ اپنے امر پر بھی غالب ہے. سچے دل سے نمازیں پڑھو اور دعاؤں میں لگے رہو اور اپنے سب رشتہ داروں اور عزیزوں کو یہی تعلیم دو. پورے طور پر خدا کی طرف ہو کر کوئی نقصان نہیں اٹھاتا. پورے طور پر خدا کی طرف ہو کر کوئی نقصان نہیں اٹھاتا. نقصان کی اصل جڑ گناہ ہے. بس ہمیں خالص ہو کر خدا تعالیٰ کے آگے جھکنے اور اس سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے. وہ تمام بلاؤں کو اور مشکلات کو دور فرمائے اور دشمن کو غائب و خاسر فرمائے. مخالفین کے جماعت کے خلاف ہر حربے اور ہر حملے کو ناکام و نامراد کر دے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں بھی بعض دعائیں سکھائی ہیں، ان کو بھی پڑھنا چاہیے اور سمجھ کر پڑھنا چاہیے. حضرت مسیح علیہ السلام نے قرآنی دعاؤں کے بارے میں ہماری یہ بھی رہنمائی فرمائی اور یہ نقطہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو دعائیں سکھائی ہیں وہ بتائی ہی اس لیے گئی ہیں
کہ ایک مومن خالص ہو کر جب یہ دعائیں مانگے تو اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے۔ پس بلاؤں کے دور ہونے اور شرور سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیں ان قرآنی دعاؤں پر بھی زور دینا چاہیے۔ قرآن کریم نے ایک دعا ہمیں سکھائی جو ہم عموماً نماز میں بھی پڑھتے ہیں، اور حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی اس کو بہت زیادہ پڑھنے کی طرف توجہ دلائی ہے، اور وہ دعا یہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ ہمیں اس دنیا کی حسنات سے بھی نواز اور آخرت کی حسنات سے بھی نواز، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ حضرت مسیح علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ انسان اپنے نفس کی خوشحالی کے لیے دو چیزوں کا محتاج ہے، ایک دنیا کی مختصر زندگی اور اس میں جو کچھ مصائب اور شدائد، ابتلا وغیرہ اسے پیش آتے ہیں ان سے امن میں رہے، دوسرے فسق و فجور اور روحانی بیماریاں جو اسے خدا سے دور کرتی ہیں ان سے نجات پاوے۔ تو دنیا کا حسنہ یہ ہے کہ کیا فرمایا کہ دنیا کا حسنہ یہ ہے کہ کیا جسمانی اور کیا روحانی طور پر یہ ہر ایک بلا اور گندی زندگی اور ذلت سے محفوظ رہے۔ فرمایا اور فی الآخرۃ حسنہ میں جو آخرت کا پہلو ہے وہ بھی دنیا کی حسنہ کا ثمرہ ہے، اس کا پھل ہے، اس کے نتیجے میں ملتا ہے۔ اگر دنیا کی حسنہ انسان کو مل جاوے تو وہ فعال نیک آخرت کے واسطے، پھر وہ فرمایا اور آگ کے عذاب سے بچانے کے بارے میں فرمایا کہ اس سے مراد صرف وہی آگ نہیں جو قیامت کو ہوگی، دنیا میں بھی ہزاروں طرح کی آگ ہے، اور اس کے بارے میں پھر آپ نے فرمایا کہ اس میں طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، خوف ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ معاملات ہیں، امراض وغیرہ ہیں، سب یہ چیز شامل ہیں۔ فرمایا کہ مومن دعا کرتا ہے کہ ساری قسم کی آگوں سے ہمیں بچا۔ پھر یہ دعا ثبات قدم کے لیے بھی، جو حالات خراب ہوں، ابتلا ہوں، بعض دفعہ انسان ثابت قدم نہیں رہتا، ثبات قدم کی دعا ہمیں سکھائی، دشمن کے خلاف اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کی دعا سکھائی۔ ایک دعا یہ ہے کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اے ہمارے رب ہمارے قصور و کوتاہیاں اور ہمارے اعمال میں ہماری زیادتیاں معاف فرما دے، اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر اور کافروں کے خلاف ہماری مدد کر۔ حضرت مسیح علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ پس ظاہر ہے کہ اگر خدا گناہ بخشنے والا نہ ہوتا تو ایسی دعا ہرگز نہ سکھاتا۔ پھر قرآن کریم کی ایک دعا ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے میرے رب اپنی خیر سے، اپنی بھلائی سے جو کچھ بھی تو مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ دعا بھی کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے کے لیے پڑھتے رہنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان دعاؤں کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ اس لیے فرمایا ہے کہ انسان خالص ہو کر اس سے مانگے تو اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ ایک دعا کے بارے میں جو حضرت مسیح علیہ السلام کی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر القاء ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دعا سکھائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رب کل شیء خادموں کا رب فاحفظنی وانصرنی وارحمنی۔ فرمایا کہ میرے دل میں ڈالا گیا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے، اور یہ وہ کلمات ہیں جو اسے پڑھے گا ہر ایک آفت سے اسے نجات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جماعت کو مجموعی طور پر بھی اور افراد جماعت کو انفرادی طور پر بھی ہر شر سے بچائے، اور مخالفین کی شر ان پر الٹائے، مسلمانوں کو عقل اور سمجھ بھی دے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کی آواز کو سنیں، اور امت واحدہ بن کر اسلام کی پرامن اور خصوصی تعلیم کو دنیا میں
قائم کرنے والے اور پھیلانے والے ہوں۔ نماز کے بعد میں جنازے پڑھاؤں گا 3۔ ایک جنازہ ہے مکرم ایوان ورنون صاحب، بیلیز کے رہنے والے ہیں۔ گزشتہ دنوں 49 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیلیز جماعت کے ابتدائی احمدیوں میں سے تھے اور اس وقت سیکٹری تبلیغ کے طور پر خدمت کی توفیق پا رہے تھے۔ 2014 میں جلسہ سالانہ UK میں بھی شامل ہوئے۔ بڑے فدائی اور مخلص احمدی اور ایک جوش رکھنے والے احمدی تھے، اور باوجود اس کے کہ تھوڑا عرصہ پہلے ہی احمدی ہوئے تھے، لیکن ایسا اخلاص اور ایسی وفا سی اور ایسا تعلق تھا جماعت کے ساتھ کہ بہت سے شاید پرانے احمدیوں میں بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ایسے فدائی ہمیشہ اور بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا رہے۔ دوسرا جنازہ ہے سید نادر سیدین، جو ربوہ میں ہمارے ناصر فائر اینڈ ریسکیو سروس کے انچارج تھے۔ سید غلام سیدین کے بیٹے تھے۔ ان کی 23 جولائی 2016 کو پیمز ہسپتال اسلام آباد میں 55 سال کی عمر میں وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دل کے خون مہیا کرنے والی آرٹری میں کلاٹ کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی۔ ان کی دادی نے 1905 میں پہاڑ سے خط لے کے حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کی تھی، لیکن ان کے باقی گھر میں باقی لوگ احمدی نہیں ہوئے تھے۔ سید نادر سیدین نے 1982 میں خود تحقیق کر کے بیعت کی۔ کراچی سے پھر انہوں نے BSc کی۔ اس کے بعد یہ وہیں کراچی میں رہے، اور 1989 میں یہ کراچی سے اسلام آباد شفٹ ہو گئے۔ مجلس خدام الاحمدیہ ضلع کی سطح پر ان کو بہت ساری شعبہ جات میں خدمت سر انجام دینے کی توفیق ملی۔ موت میں ضلع رہے، خدمت خلق کے شعبے میں رہے، مختلف جگہوں پر میڈیکل کیمپ لگانے کی ان کو توفیق ملی۔ انچارج رائٹر فورم مجلس خدام الاحمدیہ ضلع اسلام آباد کے طور پر خدمات کی توفیق ملی۔ 1999 میں اسلام آباد سے ربوہ شفٹ ہو گئے، اور پھر انہوں نے 2000 میں اپنی زندگی وقف کر دی تھی۔ مجلس خدام الاحمدیہ کہ جیسا کہ میں نے بتایا، جو تحت فائر ناصر فائر اینڈ ریسکیو سروس کا شعبہ ہے، اس کے یہ انچارج رہے۔ اسی طرح اسپورٹس کمپلیکس کے بھی انچارج رہے۔ جوڈو کراٹے کے مارشل آرٹس کے بڑے ماہر تھے، اور بین الاقوامی سطح کے مشہور مارشل آرٹس کے ماہر تھے، اور پاکستان کی نمائندگی دوسرے ملکوں میں کرتے رہے۔ وہاں بھی انہوں نے ربوہ میں بھی خدام کو بچوں کو مارشل آرٹس کی ٹریننگ دی۔ خلافت سے بڑا گہرا تعلق تھا، بڑے اخلاص اور وفا سے خدمت کرنے والے تھے، بڑے سادہ مزاج تھے، اور ہمیشہ یہ خوبی ان کی یہ تھی کہ ان کا چہرہ مسکراتا رہتا تھا، کتنے بھی طبیعت خراب ہو، کیسی مشکلات ہوں، ہمیشہ یہ خوش رہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے وہاں بھی ایسا سلوک کرے جو ان کے لیے بھی خوشی کا باعث ہو، اور ان کے نسلوں کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے، اور وہاں ربوہ میں ان کی تدفین ہوئی ہے۔ اہلیہ کے علاوہ ان کے والدین بھی حیات ہیں، اور 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہیں۔ ایک بیٹا ان کا مدرسۃ الحفظ میں قرآن حفظ بھی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے۔ تیسرا جنازہ ہے مکرم نذیر احمد ایاز صاحب کا، جو صدر جماعت نیو یارک امریکہ تھے۔ 3 جولائی 2016 کو
69 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ 23 مئی 1947 میں تنزانیہ میں پیدا ہوئے تھے. 1977 میں نیو یارک پہنچے اور جماعتی کاموں میں حصہ لینے لگے. پہلے بطور سیکرٹری مال، پھر 35 سال تک نیو یارک جماعت کے صدر کے طور پر خدمت کی توفیق ملی. نیو یارک کے مختلف نماز سینٹروں میں ہر مہینے ایک دفعہ مبلغ اصلاح کے ساتھ جایا کرتے تھے. مالی قربانیاں ہر طریق میں حصہ لینے کی کوشش کرتے. افراد جماعت کو باقاعدگی کے ساتھ بذریعہ ای میل اور خطوط توجہ دلاتے قربانیوں کی طرف. جماعتی خدمات بڑی خوشی سے اور ذمہ داری سے ادا کرتے. عموماً نوجوانوں کو ٹریننگ بھی دیتے. عموماً بعض دفعہ ہوتا ہے افسران جو ہیں دوسری لائن تیار نہیں کرتے، لیکن ان میں خوبی تھی کہ نوجوانوں کو ٹریننگ دے کر نوجوانوں کو بھی تیار کر رہے تھے تاکہ وہ جماعت کی خدمت میں آگے آنے والے ہوں. اور وہاں مسجد میں یا سینٹر میں لڑکوں، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے لانے کے لیے انہوں نے انتظام بھی کیا ہوا تھا کہ کھیلوں وغیرہ کا بھی انتظام ہو یا اور پروگرام ہوں جس سے ان کی توجہ رہے آج کل کے نوجوانوں کی، تاکہ ضائع ہونے سے بچیں. تعلیمی کلاس مرد و خواتین کی ہر ہفتہ اتوار کو بلا ناغہ منعقد کرتے تھے، جو اب طاہر اکیڈمی کے نام سے وہاں جاری ہے. ہیومینٹی فرسٹ نیو یارک کے ڈائریکٹر بھی تھے، اس میں بھی انہوں نے بڑا کام کیا. اور ہر کام کر لیتے تھے باوجود صدر ہونے کے. اگر ضرورت ہوتی صفائی کی سینٹر میں تو خود ہی صفائی کرتے اور کوڑا اٹھا کے باہر پھینکتے. نمازوں کے پابند تھے. مرحوم موسی تھے، وہیں مقبرہ موسیان میں ان کی تدفین ہوئی ہے. ان کی اہلیہ اور ایک اکلوتی بیٹی ہے اسماء ایاز. اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت الرحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند فرمائے. حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے بھی ایک دفعہ ان کو کہا تھا کہ آپ ایک امریکہ کی جماعتوں میں ایک مثالی صدر ہیں، اور میرے دعا ہے کہ ہمیشہ رہیں. اللہ کرے کہ اور بھی ایسے پیدا ہوتے رہیں. 35 سال تک ان کو جماعت کے صدر اور مخلص کے صدر کے طور پر خدمت کی توفیق ملی. امیر صاحب امریکہ اور نائب امیر امریکہ نے بھی لکھا کہ بڑے انکساری سے خدمت کرنے والے تھے اور انتظامی کاموں میں دوسروں سے بڑھ کر شامل ہوتے اور دوسروں کے ساتھ مل کر ایک کارکن کی طرح بھی کام انجام دیتے، صرف افسر بن کے نہیں رہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند فرمائے، مغفرت کا سلوک فرمائے. نماز کے بعد جیسا کہ میں نے کہا ان کی نماز جنازہ ادا کروں گا. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.